وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ قاری خبائب محمدی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم کرسب سے پوچھیں گے، کرسب ہمیں بتائیں کہ جس سے کرنے سے کچھ ایسا عمل بتائیں جس سے کرنے سے جو ہے نا وہ اولاد نافرمان نہ ہو، والدین کیا عمل کریں کہ ان کی اولادیں جو ہے فرما بردار ہو جائیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ محمد اویس صاحب، آپ کا جو سوال ہے بہت اہم ہے۔ جی رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ تین چیزیں میں احباب کے سامنے رکھوں گا، اگر وہ تین چیزوں کی تربیت ماں باپ اپنی اولاد کو دے دیں جی تو اللہ رب العالمین جو ہے اولادوں کو کبھی بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں بنائے گا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کو اللہ کا خوف سکھائیں، تقوی جس کو کہتے ہیں۔ تقوی، خوف، تنہائی میں اللہ سے ڈرنا اور معاملات کے اندر اللہ سے ڈرنا۔ اذان ہو گئی ہے تو اللہ کا خوف اختیار کر کے مسجد کی طرف آنا، یا چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی اللہ سے وہ ڈرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا کسی کے ساتھ، کسی کا مال نہیں چھینتا، کھاتا نہیں ہے، حرام نہیں کھاتا، اسے ہر وقت اللہ کا خوف رہتا ہے۔ یہ خوف ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سکھائیں۔ یہ میری بات جو ہے ناظرین کو میں اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ نبی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی۔ اس کے اندر بہت قیمتی بات اللہ رب العالمین نے رکھی۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ اچھا، ماں باپ جب ویسا سکھاتے ہیں اپنی اولاد کو اس چیز کا کہ تو اللہ سے ڈرنا، تنہائی کے اندر سامنے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر بیٹا حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے برکت دونوں کو عطا کرتے ہیں، اولاد کو بھی ماں باپ کو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ پہلی چیز تو تھی تقوی، اور دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی جو ہے ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو سکھائیں، اولاد کو صلہ رحمی کا حکم دے کہ رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے بیٹا آپ نے، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جو اولادیں ہوتی ہیں ماں باپ کو نقل کرتی ہیں۔ میرے ابو کے ساتھ فلانے نے زیادتی کی ہے، میرے فلانے نے میرے ابو کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اولادیں دیکھتی رہتی ہے، رشتہ داری کو توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، منہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں جاتی، لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتی ہے، عام لوگ ان کے ساتھ بھی زیادتی کرتی، نہیں بناتی، نہیں جوڑتی۔ وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ ساڈا انہاں دا جینا مرنا ختم ہو گیا۔ ایک ختم معاملات جڑے ایک کون سی چیز کرتی ہے؟ ماں باپ کرواتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں اولاد کو اچھی چیز کا حکم نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں بیٹا چھوڑ دے، اس نے ساری زندگی میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، جبکہ آگے جو چل کے قصور ماں باپ کا ہے، ماں باپ کے مقابلے میں جو برادری کے افراد ہیں ان کا ہوتا ہے، اولادیں آگے نہیں بولتی۔ ایسے ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمارے ادھر ایک بزرگ ہوتے تھے حافظ اقبال صاحب، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے پرانے وقت کے جو لوگ ہوتے تھے وہ جوان اور طاقتور کیوں ہوتے تھے، اس نے حکمت بہت پیاری بیان کیا کرتے تھے۔ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ ماں باپ پرانے وقت کے اپنی اولاد کو جو ان کی لڑائی جھگڑے ہیں وہ نہیں بتاتے تھے جب تک بیٹے کی عمر 40 سال نہ ہو جائے۔ سمجھ آتی ہے؟ ماں باپ بھی تندرست رہتے تھے کیونکہ ان کی جو آباء و اجداد تھے وہ بھی اپنی اولاد کو اتنی دیر تک پریشانی والی بات، لڑائی جھگڑے والی باتیں نہیں بتاتے تھے جتنی دیر تک اولاد 40 سال کی نہ ہو۔ وہ افسر ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی اولاد کو لڑائی جھگڑے والی بات، اولادیں اپنی جگہ پر، ماں باپ کے اپنی لڑائی جھگڑے اپنی جگہ پر ہیں، اولاد کو نہیں بتانا چاہیے۔ اولاد کو ہمیشہ ہی صلہ، کیونکہ جب 40 سال کا آدمی ہوتا ہے تو وہ مچور ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، حوصلہ صبر سیکھ جاتا ہے، وہ کبھی بھی معاملات کو خراب نہیں کرتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے
اس وقت جو ویسا 2020 کے اندر کتنے قتل ہو رہے ہیں، سارے قتل کے اندر آپ دیکھ لیں نوجوان ہی زیادہ طبقہ ہے اور کم ایج والے لڑکے ہی ہیں جو قتل کر رہے ہیں یا قتل ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسا۔ کیوں؟ پرانی دشمنی چلی آ رہی۔ جی ماں باپ اولاد کو باتیں بتا دیتے ہیں رشتہ داری کو توڑنے والی، تو وہ سارے معاملات خراب کر دیتا ہے۔ دوسری چیز اس کا دھیان رکھنا ہے، پہلی چیز اللہ کا خوف، دوسری چیز صلہ رحمی، تیسری چیز اولاد کو نیکی کا حکم دے۔ بیٹا بیٹی، بیٹا عبادت کرنی ہے، بیٹا نماز پڑھنی، بیٹا لوگوں کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا ہے، بیٹا راہ چلتے ہوئے مسافر کا خیال رکھنا ہے، بیٹا تم نے اپنے معاملات کے اندر نیکی کرنی ہے۔ تو جب اولادوں کو نیکی کا حکم خود ماں باپ دینا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر دیکھنا وہ اولاد اللہ کی رحمت سے نافرمان نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ فرما بردار ہوگی۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اگر جو بھی میں تو یہ کہتا ہوں پوری کائنات کے اندر مسلمان ہو غیر مسلم ہو، میں تو یہ یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ غیر مسلم بھی ہو، وہ بھی اگر اپنی اولاد کو یہ باتیں سکھانی شروع کر دیں کہ تم نے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے، پیار کے ساتھ پیش آنا ہے، جی کر کے بولنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ماں باپ بھی خوش زندگی گزاریں گے، ان کی اولادیں بھی اپنی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا۔ آمین، بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ